السلام علیکم ناظرین، اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ میں اسد شر حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم صرف پیپلز پارٹی پر بات کریں گے کہ پیپلز پارٹی اس سیاسی منظرنامے میں کیا کرنے جا رہی ہے، اس کے پاس کیا سوچ ہے۔ آج پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی جو میٹنگ کی ہے پیپلز پارٹی کے ممبران کے ساتھ، جس میں اس کے سینیٹرز شامل تھے، انہوں نے اجلاس بلایا۔ کل انہوں نے ہنگامی طور پر سب کو روکا کہ کوئی کراچی نہ جائے، سارے اسلام آباد میں رہیں، اور آج ان سب سے میٹنگ کی۔ آج میٹنگ میں ابتدائی طور پر جو ہمیں پہلے اندازہ تھا کہ یہ 28 آئینی ترمیم پر بات ہوگی، ممبران کو وہ اعتماد میں لیں گے، لیکن اس کے برعکس پیپلز پارٹی کے ممبران نے جو ہمیں بتایا، ذرائع سے جو ہمیں معلوم ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی کے اکثر ممبروں نے شکایتوں کے انبار لگا دیے کہ حکومت کے وزراء ہمیں گھاس نہیں ڈالتے، ہم سے پوچھتے نہیں ہیں، ہمارے کام نہیں کرتے، اور اس صورتحال میں 28 ترمیم کی بھی بات ہو رہی ہے۔ اس تناظر میں BISP کی واپسی بھی بات ہو رہی ہے۔ آپ حکومت کا اس طرح کیسے ساتھ دے رہے ہیں؟ اب بجٹ آ رہی ہے، اب ہم ان کو کوئی ذرا تکڑا سا ڈنڈا دینا چاہیے حکومت کو، تاکہ اس کو سوچ سمجھ آ جائے کہ یہ پیپلز پارٹی کے ممبران کے ساتھ کیوں چل رہی ہے۔ خود پیپلز پارٹی کے جو انتہائی اہم رہنما ہیں، انہوں نے شکایت کی، خاص طور پر میر منول ٹارپور، شگفتہ جمانی اور جونیجو صاحب، جو اتنے قریبی ساتھی ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، ان کو بھی گھاس نہیں ڈالی جاتی۔ اس طرح کہا جاتا ہے کہ یہ محاورہ ہے گھاس والا، کہ اس کو بھی ان سے بھی نہیں پوچھا جا رہا، ان کے مینجمنٹ کے کام نہیں ہو رہے، ان کے جو بورڈز میں پیپلز پارٹی کے لوگوں کو اکوموڈیشن نہیں مل رہی۔ اسی لیے آج پیپلز پارٹی بڑی تپی ہوئی تھی، جس پر پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے سخت نوٹس لیا ہے۔ لیکن پارٹی کرنے کیا جا رہی ہے، ہم یہ اکرم عابد صاحب سے پوچھیں گے۔ جی اکرم عابد صاحب، آپ کے پاس کیا معلومات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیپلز پارٹی کی جو ابھی تک سیاست ہے نا، وہ جو ایک شعر ہے نا کہ پس آئینہ تیرا عکس ہے، ابھی تک تو وہی ہمیں جو ہے محسوس ہو رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جب ہر موقع پر یہ آپ نا اس رجیم میں اس کو مد نظر رکھیں، پیپلز پارٹی نے جب بھی ایک سخت احتجاج کی جو ہے تاثر دیا، وہ 3 دن کے بعد جو ہے راضی ہو جاتے تھے۔ تو اب یہ بات حکمرانوں کو سمجھ آ گئی ہے، اس لیے کہ اگر آپ سندھ حکومت آپ کے ساتھ ہے اور آپ وفاق کے ساتھ تعاون نہیں کرتے تو سندھ حکومت کو کہاں تعاون ملے گا؟ اب اگر آپ کے پاس سندھ حکومت کی اور وفاق کی محاذرائی شروع ہو جاتی ہے تو یہ تو سیدھا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہے کہ نہ تحریک چلانی پڑی، نہ احتجاج کرنا پڑا، نہ لانگ مارچ کرنا پڑا، اور محاذرائی شروع ہوگی سندھ حکومت میں اور وفاقی حکومت میں۔ ابھی کسی حد تک شہباز شریف کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو ہے حکومت سے کنارہ کشی نہیں ہوگی، یہ مسلم لیگ نون کے ذہنی طور پر تیار ہو چکی ہے، اس لیے وہ اپنے فیصلے آزادانہ کر رہی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کسی اتحادی کو خاطر میں نہیں لا رہی، وہ سارے کے سارے فیصلے اپنے آزادانہ کر رہی ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ یہ ان پنچھیوں نے کہیں نہیں جانا، کہیں پرواز نہیں کرنی، کئی مجبوریاں، کئی مفادات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ حکومت کو ٹف ٹائم دیں؟ یہ کیوں کہتے ہیں کہ حکومت ہمارے کام نہیں کرتی؟ یہ کیوں کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ہمارے تحفظات ہے، خدشات ہیں؟ یہ آواز کیوں نہیں آتی کہ حکومت چھوڑ دو؟ یہ آواز کیوں نہیں آتی کہ اپوزیشن بینچوں پر جاؤ؟ یہ آواز کیوں نہیں آتی کہ حکومت کے ساتھ عدم تعاون کا اعلان کر دو؟ یہ آواز کیوں نہیں ہوتی کہ دیکھیں، ملک اس وقت اس صورتحال میں ہے کہ اس کو عدم استحکام نہیں دیا جا سکتا۔ ملک کی بھی ضرورت ہے پیپلز پارٹی، حکومت بھی چلانی ہے۔ ظاہر ہے پاکستان اس گیم میں اس طرح پھنس گیا ہے یا شامل ہوا ہے کہ اس طرح کے فیصلے پیپلز پارٹی کے لیے بھی۔ تو یہ بات تو سمجھ آ گئی ہے نا شہباز شریف کو، یہی تو آپ نے میری بات کی تصدیق کر دی ہے نا کہ ایک سنیں، اب شہباز شریف نے کہا ہمارا کیا جاتا ہے، ان کا کوئی سیاسی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر حکومت ٹوٹتی ہے مسلم لیگ نون کا کوئی سیاسی نقصان ہوگا، یہ نواز شریف بھائی کو سمجھا چکے ہیں کہ ہمارا کوئی نقصان ہوگا، نقصان اسٹیبلشمنٹ کا ہوگا، نئے انتخابات کی طرف جائیں گے۔ یہ سارے کے سارے معاملات جو ہے نا یہ اسٹیبلشمنٹ کے گرد گھومتے ہیں۔ ابھی آپ مجھے دیکھیں، آج جو پیپلز پارٹی کیا دیکھ رہے ہیں، ہم اس پر بات کرتے ہیں، باقی اسٹیبلشمنٹ اور شہباز شریف پر بعد میں آتے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت نا دباؤ میں لائے گی، کیونکہ آپ اس کے پاس جو ہے نا وہ بجٹ والی پوزیشن بھی نہیں رہی منظور کروانے نامنظور کروانے والی، وہ کثرت رائے میں ہے وہاں پہ قومی اسمبلی میں۔ یہ جو مخصوص نشستیں ملی ان کو تحفے میں، فنانس بل کیسے منظور کروائیں گے؟ فنانس بل وہ منظور کرا سکتے ہیں نا، اس کے لیے 2/3 ایسی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے کثرت رائے میجارٹی کی ضرورت ہے، وہ ہے مسلم لیگ نون کے پاس۔ یعنی اب اتحادیوں کے ان کو نا اپاج نہیں رہی،
हुकूमती रजीम, हाँ ये अलबत्ता हो सकता है, ये अगर कोई आइनी तरमीम आती है। अब आइनी तरमीम की जाने तो बाज़ जमातें आगे बढ़ती हैं कि आइनी तरमीम आए ताकि हम समझौते कर सकें, ताकि हम मफादात का हासिल कर सकें। उस सूरत में बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कानून साजी में, बिल में, बजट में मजबूरी नहीं है हुकूमती। अलबत्ता पीपल्स पार्टी अगर एक खामोश, अगर इनके साथ यानी एक पॉलिसी बयान जारी होता है कोई भी असम्बली में या सेनेट में, और ये उसकी मुखालफत करते हैं उस बेंचों पे खड़े होकर, क्योंकि जब देखिए आप जो है ना आप गो मगो ये तजब्जब में नहीं रह सकती पीपल्स पार्टी। जब आपके काम नहीं हो रहे, जब आपकी शिकायत का नोटिस नहीं लिया जा रहा, आपके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर नहीं किया जा रहा, क्या एक मुलाकात से तहफ़्फ़ुज़ात खदशात दूर हो जाते हैं? नहीं। तो आप हुकूमती पॉलिसियों की भी हिमायत कर रहे होते हैं ऐवान में। अब ये कौन सा, ये आप पीपल्स पार्टी को ये पॉलिसी अगर छोड़ती है ना कि हुकूमती पॉलिसियों की हिमायत ना करें। आपने देखा है कि बढ़ चढ़ के जब भी कोई भी मामला आता है, बढ़ चढ़ के पीपल्स पार्टी पेश होती है। आपने यकीनन पेट्रोलियम मसनूआत पे यकीनन एक अपने एहतजाज रिकॉर्ड कराया पीपल्स पार्टी ने, लेकिन आज बिलावल भुट्टो जरदारी खुद ही कह चुके हैं कि हुकूमत हमसे मशवरा नहीं कर रही। हुकूमत मशवरा नहीं करी तो आपका लाए अमल क्या है? शुक्रिया अकरम आबिद साहब, आपने कुछ मालूमात जो आपके पास थी आपने दी। इंशाल्लाह नाज़रीन, हम आइंदा प्रोग्राम में तफसीली इस पर बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी आगे क्या सोच रही है, और पीपल्स पार्टी ने अगर हुकूमत से अलग रहना है तो वो क्या कर सकती है, हुकूमत को क्या नुकसान हो सकता है। ये कुछ सवालात हैं, इस पर अकरम आबिद साहब के पास भी मालूमात है, मेरे पास भी कुछ मालूमात है। आइंदा प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। शुक्रिया।